اسلام قبول کرنے والی نو مسلمہ آمنہ انجو دیوی کی داستان ماہ نامہ ارمغان، پیشکش سید محمد اسلم کاظمی الحسینی دیوبند۔ بلا شبہ میرے کریم رب کیسے کریم ہے کہ مجھے کس طرح کی در در کی پوجا کی ذلت سے نکال کر اپنے در پر لگا لیا۔ بس آپ دعا کیجئے کہ مرتے دم تک ہمیں اللہ ایمان پر رکھے اور مجھ سے راضی رہے۔ پوری دنیا میں شرک و بت پرستی کے سب سے بڑے ملک کے سب سے بڑے شرک و بت پرستی کے مرکز ریشی کیش میں پیدا ہوئی۔ ریشی کیش میں 4 بڑے آشرموں میں سے ایک بڑے آشرم کے ذمہ دار میرے پتا جی ہیں، جو بہت مشہور ہیں اور ہندوستان کے بڑے پنڈت جانے جاتے ہیں۔ 20 اپریل 1985 کو ریشی کیش میں پیدا ہوئی۔ میرا نام میرے گھر والوں نے انجو دیوی رکھا۔ میرے ایک بڑے بھائی اور بڑی بہن ہے۔ ابتدائی تعلیم ریشی کیش کے انگلش میڈیم اسکول میں ہوئی اور اس سال MSc کر رہی ہوں۔ میرا رب جس کی شان ہدایت نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا، اس کی شان یہ ہے کہ روز رات کے اندھیرے سے دن کو نکالتا ہے۔ ایسے ہی میری زندگی کو بھی بت پرستی کے اندھیرے سے اس رب کریم نے ایمان کے اجالے میں نکالا۔ ہمارے آشرم میں ایک گھنونا حادثہ پیش آیا۔ ایک ہندو بہن جو اپنی جوان بچی کے ساتھ پوجا کے لیے گئی، ایک سادھو جو ابھی چند مہینوں سے وہاں رہتا ہے، ان کو کچھ دینے کے بہانے سے بلا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان دونوں سے منہ کالا کیا۔ بات میں بات کھل گئی، پورے آشرم میں چرچا ہوا، مجھے بھی معلوم ہوا۔ میں نے اپنے پتا جی سے کہا کہ اس آشرم کو ان تمام سادھوؤں کے ساتھ آگ لگا دینی چاہیے، بلکہ آپ کو اور ہم سب کو سزا کے طور پر جل جانا چاہیے کہ آشرم کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس کی وجہ سے مجھے آشرم سے نفرت ہو گئی اور پوجا کے لیے جانا بند کر دیا۔ ایک رات میں سوئی تو خواب میں دیکھا کہ میں آشرم میں پوجا کے لیے گئی تو میرے پیچھے 2 سادھو لگ گئے۔ وہ مجھے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جانے لگے۔ میں کس طرح چھٹ کر بھاگی، وہ بھی میرے پیچھے دوڑے۔ میں دوڑتی رہی، 20 میل تک وہ میرے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے دوڑتے رہے۔ ان سب میں سے ایک جو مہاراج کہلاتے تھے، 50 سال کی عمر کے باوجود میرے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ میں تھک کر ہلکان ہو رہی ہوں اور خیال آیا کہ بس اب میری ہمت جواب دے چکی ہے، یہ مجھے ضرور پکڑ لیں گے اور میری عزت جائے گی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی مسجد کے دروازے پر ایک مولانا چشمہ اور ٹوپی لگائے کھڑے ہیں اور بولے، بیٹا رکو، ادھر آ جاؤ، یہاں مسجد کے اندر آ جاؤ۔ میں جان بچا کر مسجد کے اندر داخل ہو گئی۔ فوراً انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور بڑی محبت سے بولے، بیٹا اب یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تمہیں کوئی بری آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میری عجیب سی کیفیت تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کے بعد صبح تک میری آنکھ نہیں لگی۔ مجھ پر اس خواب کا ایسا اثر تھا جیسے یہ واقعہ میرے ساتھ جاگتے میں ہوا ہو۔ عجیب بے تابی سی مجھ پر سوار تھی۔ دن میں 10 بجے میرے دل میں خیال آیا کہ ان پنڈتوں سے میری عزت بچنے والی نہیں، مجھے مولویوں کی تلاش کرنی چاہیے، شاید اسلام میں میری عزت بچے گی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا یہ سپنا تھا، کوئی حقیقت تو نہیں، مگر جیسے اندر سے کوئی جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ خواب تھا مگر سو سچائیوں کا سچا۔ اس کشمکش میں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے موبائل سے ایسے ہی فون ملاؤں۔ اگر وہ فون کسی مسلمان کو مل گیا تو میں سمجھوں گی کہ اسلام میں میری عزت بچے گی، مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، اور اگر فون کسی ہندو کا ملا تو میں سمجھوں گی یہ خواب ہے۔ میں نے ویسے ہی من میں اپنے مالک سے پرارتھنا کی، میرے مالک میرے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے۔ یہ دعا کر کے میں نے فون ملایا۔ گھنٹی بجی تو میں نے پوچھا، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں محمود بول رہا ہوں۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ مظفر نگر کے ضلع کے فلاں گاؤں سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے مسلمان ہونا ہے۔ مسلمان کیوں ہونا چاہتی ہو؟ میں نے کہا اسلام سچا دھرم ہے، اسلام ہی میں ایک لڑکی کی عزت بچ سکتی ہے۔ وہ بولے تم کہاں سے بول رہی ہو؟ میں نے کہا ریشی کیش سے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو پھلت ہمارے حضرت کے پاس جانا ہوگا۔ ان کا نام مولانا محمد کلیم صدیقی ہے۔ پھلت ضلع مظفر نگر میں کھتولی کے پاس گاؤں ہے۔ میں ان کا فون نمبر آپ کو دے دوں گا۔
میں نے ان سے کہا کہ میں اگر اسلام قبول کروں گی تو میرے گھر والے تو مجھے نہیں رکھ سکتے، میں پھر کہاں رہوں گی؟ انہوں نے کہا میرا ایک بڑا بیٹا تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا ہے، میرا ایک لڑکا ہے جس کی عمر ابھی 15 سال ہے، اگر تم مسلمان ہو گئی تو میں تمہاری اس سے شادی کر دوں گا اور تم میرے گھر میں رہنا۔ میں نے کہا وعدہ یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا یاد رہے گا۔ مجھے بے چینی تھی، مجھے 1 گھنٹہ انتظار کرنا مشکل ہو گیا۔ 50 منٹ کے بعد میں نے فون کیا، اس کے بعد آدھا گھنٹہ بعد فون کرتی رہی اور معذرت بھی کرتی رہی کہ آپ کو پریشان کر دیا، مگر مجھ سے بغیر اسلام کے رہا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ صبح میں خود تمہیں فون کروں گا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، 9 بجے تک میں انتظار کرتی رہی۔ 9 بجے کے بعد میں نے پھر فون کیا، اب بھی نہ ملا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے آدمی بھیجا ہے، وہ وہاں سے فون نمبر لے کر آئے گا۔ 11:30 بجے فون ملا۔ میں نے فون نمبر لے کر مولانا صاحب کو فون کیا۔ فون کی گھنٹی بجی، مولانا صاحب نے فون اٹھاتے ہی کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا جی سلام، کیا آپ مولانا کلیم صاحب بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا مجھے مسلمان ہونا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں نے کہا رشی کیش سے۔ مولانا نے کہا آپ کیسے آئیں گی؟ میں نے کہا اکیلے ہی آؤں گی۔ مولانا نے کہا فون پر ہی کلمہ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ فون پر بھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کہا ہاں کیوں نہیں ہو سکتے، بس اپنے مالک کے لیے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اس کو حاضر ناظر جان کر سچے دل سے کلمہ پڑھ لیجئے کہ اب میں مسلمان بن کر قرآن اور اس کے سچے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ میں نے کہا پڑھائیے۔ مولانا صاحب نے کلمہ پڑھایا۔ کہا اب ہندی میں اس کا ارتھ بھی کہہ لیجئے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میرے فون میں پیسے ختم ہو گئے اور بات کٹ گئی۔ میں جلدی سے بازار گئی اور فون میں پیسے ڈلوائے، مگر اس کے بعد مولانا صاحب کا فون نہیں مل سکا۔ میں بہت تل ملاتی رہی اور اپنے کو کوستی رہی۔ انجو، تیرے من میں ضرور کوئی کھوٹ ہے، تبھی تو تیرا ایمان ادھورا رہا۔ میں اپنے مالک سے دعا کرتی رہی، میرے سچے مالک، آپ نے کہا اندھیرے میں میرے لیے ایمان کا نور نکالا۔ میں تو گندی ہوں، میں ایمان کے لائق کہاں ہوں، مگر آپ تو داتا ہیں، جس کو چاہیں بھیک دے سکتے ہیں۔ تیسرے روز میں نے آنکھ بند کر کے رو رو کر دعا کی اور فون ملایا تو فون مل گیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا مولانا صاحب، میری گندی آتما کی وجہ سے میرا ایمان ادھورا رہ گیا تھا، فون میں پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد لگاتار آپ سے فون کرتی رہی مگر ملتا نہیں۔ مولانا صاحب نے بڑے پیار سے کہا بیٹا آپ کا ایمان بالکل پورا ہو گیا تھا۔ میں خود سوچ رہا تھا کہ میں ادھر سے فون ملاؤں، مگر اس وقت نوئیڈا میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا، ہمارے ساتھی ایک بات کر رہے تھے، اس کی وجہ سے میں فون نہ کر سکا۔ پھر ایسی مصروفیت رہی کہ فون بس برائے نام کھلا۔ میں نے کہا پھر آپ مجھے دوبارہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ فون دوبارہ کٹ گیا۔ میرا حال خراب ہو گیا، میری ہچکیاں بن گئیں۔ میں اپنے مالک سے فریاد کرتی رہی، میرے مالک، کیا آج بھی میرا ایمان ادھورا رہ جائے گا؟ کہ اچانک مولانا کا فون آیا۔ میں نے خوشی سے ریسیو کیا۔ مولانا نے بتایا میں نے فون کاٹ دیا تھا کہ پتہ نہیں کہ آج بھی تمہارے موبائل میں پیسے ہوں گے کہ نہیں، اس لیے اپنی طرف سے فون کروں۔ کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کلمہ پڑھا، ہندی میں عہد کیا اور پھر کفر و شرک اور سب گناہوں سے مجھے توبہ کرائی اور اللہ اس کے رسول کی تابعداری کا عہد کرایا۔ مولانا صاحب نے مجھ سے معلوم کیا کہ یہ فون نمبر آپ کو کس نے دیا؟ میں نے کہا مظفر نگر کے فلاں گاؤں کے محمود صاحب نے۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ اب تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ میں نے سب سوچ لیا ہے اور محمود صاحب نے وعدہ کیا ہے وہ سب میری ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ مولانا صاحب نے مجھے دعا دی اور کہا کوئی مشکل ہو تو جب چاہے مجھے فون کر لینا۔ میں نے محمود صاحب کو جو اب میرے ابا ہیں ان کو فون کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے معلوم کیا کیسے؟ میں نے کہا حضرت صاحب نے مجھے فون پر کلمہ پڑھایا ہے، بتایا کہ فون پر سامنے کلمہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے ابا جی سے کہا اب میں رشی کیش میں نہیں رہ سکتی۔ ابا جی نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، نہ تم نے ہمیں دیکھا نہ ہم نے تمہیں دیکھا، تم کون ہو، تمہارے باپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پتا جی کا بہت بڑا آشرم ہے، میں MSc کر رہی ہوں۔ ابا جی نے کہا بیٹی تم ایسے بڑے گھرانے کی لڑکی ہو، میں تو بالکل غریب آدمی ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کے یہاں آ کر مزدوری کر کے گزارا کر لوں گی۔ انہوں نے کہا میرا لڑکا 15 سال کا ہے، وہ ابھی کچھ
نہیں کرتا. میں نے کہا میں اسے پال کر پرورش کر لوں گی. انہوں نے کہا کہ تم گوشت کھاتی ہو؟ میں نے کہا گوشت سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے مگر میں گوشت کھانے لگوں گی. انہوں نے کہا میری مرغے کی دکان ہے, 100 روپے کماتا ہوں اور میں قصائی ہوں, تم کیسے ہمارے یہاں رہو گی؟ میں نے کہا میں بھی قصائی بن جاؤں گی. میں نے کہا کہ بیٹی تو ایسے بڑے گھرانے کی بچی ہے, تو کیسے ہمارے یہاں گزارا کرے گی؟ پوری زندگی گزارنا 2-4 دن کی بات نہیں. میں نے کہا وعدہ توڑنا اسلام میں کعبہ ڈھانا ہے. انہوں نے کہا ہم حضرت سے مشورہ کر کے پھر تمہیں بتائیں گے. ابا جی نے حضرت صاحب کو فون کیا, بہت ضروری ملنا ہے. مولانا صاحب نے کہا لگاتار سفر میں ہوں, پھلت ابھی 2 ہفتے میں آنا ہوگا. حضرت صاحب نے کہا آپ کے قریب کاندھلے کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں آ جانا. ابا جی وہاں پہنچے, مولانا صاحب کو پورا ماجرا بتایا. حضرت صاحب نے ان سے کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں, آپ اس لڑکی کو لے کر آئیں اور آپ کو پورے گھرانے کی جان دینی پڑے تو ایسی سچی مومنہ کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے. اور ان سے کہا کہ میرا نام بھی آمنہ رکھنا, اور شادی کی قانونی کارروائی کی اور وکیلوں کے پتے وغیرہ دیے. میرے لیے شرک کے ماحول میں منٹ مہینے لگ رہے تھے, مجھ سے رہا نہیں گیا اور 2 روز بعد میں خود اکیلی پتہ معلوم کر کے ابا جی کے گھر پہنچ گئی. 2 روز میں وہاں رہی. اس کے بعد مجھے لے کر میرٹھ گئے اور راستے میں پھلت حضرت صاحب سے مل کر جانا طے ہوا. میری خوش قسمتی تھی کہ حضرت صاحب پھلت میں تھے. میں بیان نہیں کر سکتی کہ حضرت صاحب کو دیکھ کر میرا کیا حال ہوا. میں حضرت صاحب سے بچوں کی طرح چمٹ گئی. میں نے حضرت صاحب کو دیکھا خواب میں. جو مسجد میں جن صاحب نے میری ان سادھوؤں سے جان بچائی تھی وہ چشمہ اور ٹوپی لگائے مولانا صاحب تھے, مولانا کلیم ہی تھے. میں نے بے اختیار کہا آپ ہی تھے. میں انہیں دیکھ کر ایسی جذباتی ہو گئی, یہ بھی خیال نہیں رہا کہ پہلی بار ایک انجانے مرد سے چمٹ رہی ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بچی اپنی ماں سے مل رہی ہو. میرٹھ میں نکاح اور قبول ایمان کی قانونی کارروائی پوری کر کے ہم گاؤں پہنچے. 1 مہینہ میں نے نماز یاد کی, روزانہ فضائل اعمال پڑھتی. گھر کے لوگ مجھے بہت محبت کرتے, گاؤں کی عورتیں میرے ساتھ رہتی. ہمارے ابا جی کے ایک رشتہ دار کی ہمارے ابا جی سے بہت لڑائی ہے. انہیں معلوم ہو گیا. انہوں نے تھانے میں شکایت کر دی کہ یہ لوگ رشی کیش سے ایک لڑکی اغوا کر کے لائے ہیں. میں تھانے نے رشی کیش رابطہ کیا. وہاں پر FIR لکھی ہوئی تھی. رشی کیش پولیس آ گئی اور مقامی پولیس کے ساتھ 10 بجے مجھے اور میرے ابا جی کو اٹھا کر لے گئی. جیپ میں اور ابا جی بیٹھے تھے. میں نے ابا جی سے کہا میں ڈرائیور کو آواز دیتی ہوں, جیسے یہ گاڑی ہلکی ہو آپ فوراً کود جانا. ابا جی نے کہا تمہارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھیے, میرے اللہ مجھے گھر پہنچا دیں گے. میں نے ڈرائیور کو آواز دی, ڈرائیور صاحب ذرا رکیے. گاڑی ذرا 7 کلومیٹر کے پر آئی. ابا جی کود گئے, گرے اور چوٹ لگی. پیچھے سے گاؤں والے پتھراؤ کر رہے تھے, اس لیے پولیس نہیں رکی اور بھاگ گئی. اس کے بعد میرے اللہ نے میرا ایمان بنایا. فضائل اعمال کے حکایت صحابہ کے قصے میں نے سب پڑھ لیے تھے. ان کا مزہ لیا. میرے گھر والوں نے مجھے بہت سزائیں دیں اور لیڈیز پولیس نے مجھے بری طرح اذیتیں دیں اور مارا. میں نے ہر بار ان سے کہہ دیا میرے جسم کی بوٹی کر لو, تب بھی جو کلمہ اور ایمان روئے میں اور خون کے قطرے قطرے میں بس گیا ہے وہ نکل نہیں سکتا. میرے جسم سے خون نکلتا دیکھ کر دیکھنے والے رونے لگتے, پیٹنے والے میرے حال کو دیکھ کر رونے لگتے, مگر مجھے تکلیف کے بجائے مزہ آتا. مجھے لگتا جس اللہ کی محبت میں ستائی جا رہی ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. میری ماں نے 2 دفعہ میرا گلا گھونٹا. میرے بڑے بھائی مجھ پر بار بار چڑھتے. بس ایک میری رشتے کی خالہ تھیں جنہیں اللہ نے نرم کر دیا تھا, بار بار مجھے چھڑواتی. میری شادی کرنے کا پروگرام بنایا گیا. میں نے صاف کہہ دیا کہ شادی میری ہو چکی ہے. اب جس میں
جس کی میں ہوں اس کے علاوہ مجھے کوئی چھو بھی نہیں سکتا. یہ مسلمانوں کی جان ہے, آپ کے آشرم کی عیاشوں کی چاہت نہیں. میں یہاں شرک میں ہرگز زندہ نہیں رہ سکتی. یا تو مجھے مار دو یا مجھے جانے دو. اگر مجھے اس گھر میں رکھنا ہے تو بس ایک راستہ ہے کہ گھر والے مسلمان ہو جائیں. مار مار کر لوگ تھک گئے اور ہار گئے. کئی بار مجھے زہر دینے کا پروگرام بنایا. ایک دو بار میرے ابا جی کو بھی فون بلایا گیا, اس لڑکی کو لے جاؤ. وہ آنے کو تیار ہوتے مگر پھر ان کو منع کر دیتے. ایک روز میرے پتا جی نے ابا جی کو فون کیا کہ ہم اس لڑکی کو رخصت تو کر دیتے مگر کس طرح کریں کہ آپ مسلمان ہو اور ہم ہندو. ابا جی نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں, اور اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے اور آپ لڑکی کو رخصت نہ کرنا چاہیں تو میں اپنا ایک لوتا لڑکا رخصت کر کے آپ کو دے دوں گا. وہ چپ ہو گئے. ایک روز میرے گھر والے مجھے مار رہے تھے. میری خالہ نے مجھے چھڑایا. جب سب لوگ چلے گئے تو میری خالہ نے کہا, انجو, جس مالک پر تو ایمان لائی ہے اگر وہ تجھے چاہتا ہے تو تو اس سے کہتی کیوں نہیں کہ مجھے یہاں سے نکال لے. خالہ یہ کہہ کر چلی گئیں. میں نے وضو کیا, کمرہ بند کیا اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی اور خوب اپنے رب سے فریاد کی, میرے اللہ مجھے نہ کوئی شکایت ہے اور نہ کوئی شکوہ. میرے لیے آپ کا یہ کرم کیا کم ہے کہ مجھے گندگی میں شرک کی نگری میں ایمان نصیب ہوا. مجھے گندی کو اپنے نبی کے مظلوم صحابہ کی طرح مار کھانا نصیب ہوا. میرے اللہ, آپ نے میرے لیے ساری تکلیفوں کو مسرت کی چیز بنا دیا. میں کہاں اور ایمان کہاں. مگر میرے اللہ, میری خالہ یہ سوچیں گی کہ اس کا خدا اسے نہیں چاہتا یا وہ کچھ نہیں کر سکتا. میرے مولا, آپ مجھے میرے شوہر کے گھر ان کے ذریعے بھجوا دیں. میرے پتا جی نے عاجز آ کر آشرم کے لوگوں سے مشورہ کیا. سب نے مشورہ دیا کہ لڑکی ادھرم ہو گئی ہے, اب دھرم میں نہیں آ سکتی. اب جتنا اس کو مارا جائے گا پوری ریشی کیش میں روئی روئی ہو گئی. اس لیے اچھا ہے کہ اس کو اس کے شوہر کے گھر خاموشی سے بھیج دیا جائے. میرے پتا جی نے میرے ابا جی کو فون کیا, آپ ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہم آپ سے ڈر رہے ہیں. ہم دونوں ایک درمیان میں جگہ طے کریں, وہاں ہم انجو کو لے کر آ جائیں اور آپ وہاں آ جائیں. سہارنپور طے ہو گیا. ابا جی نے اپنے جاننے والے کا پتہ دیا. اگلے روز صبح کو ہم پتا جی اور خالہ مجھے لے کر سہارنپور آ گئے. ہمارے ابا جی بھی آ گئے اور خوشی خوشی ہم لوگ اپنے شوہر کے یہاں آ گئے. میں نے اپنی خالہ سے کہا, خالہ آپ نے دیکھا, ادھر میں نے اپنے اللہ سے کہا اور ادھر میرے اللہ نے سنی. میرے پتا جی کو مجبور کیا کہ مجھے پہنچا دیں. کیا میری خالہ ایسے اللہ پر ایمان کے بغیر جینا اچھا ہے؟ میری خالہ بہت حیرت میں آ گئیں. میں نے سہارنپور میں ان کو ایمان قبول کرنے کے لیے کہا, وہ تیار ہو گئیں. چلتے چلتے میں نے ان کو کلمہ پڑھایا. گاؤں والوں کو خبر ہو گئی تھی. پورا گاؤں استقبال کے لیے باہر آ گیا. پورے گاؤں میں عید ہو گئی اور اب میں خوشی خوشی رہ رہی ہوں. میں ملنے کے لیے ایک پروگرام میں حضرت صاحب کے یہاں آئی. حضرت صاحب نے مجھے پورے گاؤں کی عورتوں میں کام کرنے کے لیے کہا. الحمدللہ بہت سی عورتیں جو پہلے نماز روزہ اور دین سے دور تھیں وہ نماز کی پابند ہو گئی ہیں. میرے اللہ کا کرم ہے, 5 نماز کے علاوہ تہجد اور اکثر نفلی نمازیں پڑھنے لگی ہوں. کوشش کرتی ہوں نفلی روزے بھی شروع کروں. قرآن شریف پڑھ رہی ہوں. میرے گھر والے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. میرے اللہ نے گوشت حلال کیا ہے. میرے اللہ نے کھانوں کا سردار گوشت کو رکھا. اب گوشت میرے لیے مرغوب غذا ہے. اسلام تو کہتے ہی اس کو ہے کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کو اپنی پسند بنا لو. میرے اللہ کا کرم ہے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے نبی کو کیا پسند ہے, بس اب وہ مجھے پسند ہو جاتا ہے اور دل سے پسند ہو جاتا ہے. مجھے پہلے مٹھائی اچھا نہیں لگتا تھا. اپنے اسکول کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر اصل میں میرا ذائقہ بگڑ گیا تھا. میں مٹھائی نہیں کھاتی تھی مگر مجھے معلوم ہوا کہ میرے نبی میٹھے کو پسند کرتے تھے. بس اب مجھے میٹھا پسند ہو گیا ہے اور اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میٹھا مجھے پہلے ہی بھی پسند تھا. میرے والد اور بہن کے فون آتے رہتے ہیں. انہوں نے آنے کا وعدہ بھی کیا ہے. ابھی ان کے لیے دعا کرنا شروع کی ہے. سچی بات یہ ہے کہ دعا بھی کی نہیں ہے, بس ارادہ ہے. ایک دعا جس کو دعا کہتے ہیں ہو جائے تو پھر وہ ایمان میں ضرور آ جائیں گے. اصل میں دعا بھی اللہ تعالیٰ ہی کراتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ وہ دعا کروا دیں, اس کا انتظار کر رہی ہوں. میرے حضرت جی کی تقریر میں نے سنی کہ اللہ نے ہدایت اتاری ہے. ہر کچے پکے گھر میں اسلام کو داخل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے.
اب اگر مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی تو اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مسلمانوں کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رشی کیش کے گڑھ سے مجھے ہدایت ملنا اس طرح سے مسلمانوں کو وارننگ ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے راستے سے ہدایت کا کام لیا جائے مسلمانوں کو اپنے داعیانہ منصب پر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ موت تک ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ سیدہ تسنیم فاطمہ حسنی۔